رئیس صاحب سینئر صحافی، کالم نگار، براڈ کاسٹر، تجزیہ کار اور میڈیا ٹرینر اور نہ جانے کتنے آپ کو ناموں سے لوگ جانتے ہیں، لیکن اصل میں رضوان رضی ہیں کون؟ رضوان رضی ایک سادہ دل بندہ ہے اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی لا سکتا ہے، اور ساری زندگی اس مثبت تبدیلی لانے کے اندر اس کی گزر چکی ہے. اب تو گزر ہی گئی نا، گزر چکی ہے لیکن تبدیلی نہیں آئی. لیکن یہ آدرش ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں. تو بس یہ ہے رضوان رضی، مختلف روشنیوں کے پیچھے، مختلف جگنوؤں کے پیچھے، مختلف ٹرک کی بتیوں کے پیچھے بھاگتا ہوا. سر پہلی تنخواہ کتنی تھی اور کسے دی آپ نے تنخواہ؟ پہلی تنخواہ جو تھی، پہلے 3 ماہ میں نے بغیر تنخواہ کے کام کیا تھا. چوتھے ماہ جو تنخواہ ملی تھی وہ 1100 روپے تھی، اور مجھے یہ کہہ کے جو اس ادارے کے سربراہ تھے انہوں نے یہ کہہ کے دی کہ یہ آپ کے پیٹرول کا خرچہ ہے، آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ہونا چاہیے. اور پھر یہ مطلب کہ سال سے زیادہ عرصہ 1100 روپے رہی، پھر 1800 روپے ہو گئی، اور وہ بھی کوئی 3-4 سال رہی. سر صحافت کے لیے آپ نے لاہور کو کیوں چنا؟ اسلام آباد بھی جا سکتے تھے. میں نے اسلام آباد جانے کی کوشش کی. میرا خیال تھا کہ اگر میں اسلام آباد چلا جاؤں، بلکہ میں نے ایک آدھ مرتبہ پشاور بھی جانے کی کوشش کی کہ مجھے پشاور میں، اور آفر بھی ہو گئی، میں سامان بھی باندھ لیا. لیکن میں جس ادارے سے منسلک تھا انہوں نے مجھے 3 سٹیپ اوپر ترقی دے کے کہ آپ نہ جائیں، انہوں نے روک لیا، اور ہم آپ کو نیکسٹ ٹائم کنسیڈر کر لیں گے. اچھا، پھر پروموشن مل گئی اور وہ ہو گئی، میں پشاور نہ جا پایا. اسلام آباد تو میں نے بہت کوشش کی، کیونکہ میرا خیال ہے اگر اس وقت پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے تو وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے. ہاں، لاہور سیکھنے کے لیے بہت اچھی جگہ تھی، اور جتنے بھی آپ دیکھیے اسلام آباد کے اندر جا کے لوگ جو ہیں وہ جگمگائے ہیں صحافت کے اندر. ان کا پس منظر یا تو لاہور کا تھا یا کراچی کا تھا. اسلام آباد کے اپنے جو صحافی تھے وہ تو اب آگے سامنے آنا شروع ہوئے. اگر ٹریڈیشنل میڈیا ہوتا تو شاید وہ تب بھی نہ آ پاتے. یہ جو الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اور ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، اس میں آ کے اسلام آباد کے مقامی صحافیوں کو، جو مقامی اسلام آباد میں پیدا ہوئے یا پنڈی میں اور وہیں پہ پڑھے لکھے اور اب وہ صحافت میں آئے، ان کو تو اب سامنے آنے کا اتفاق ہوا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں صحافت ہوتی ہے، کیا پاکستان میں صحافت ہو رہی ہے؟ اور جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی صحافت ہے؟ دیکھیے، اب ایک دوسرا پہلو آ گیا اس کا. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے یا اسلام آباد سے ہو رہا ہے. اب یہ صحافت ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. ہماری صحافت جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزر رہی ہے. ٹرانسفارمیشن کا عمل یہ ہے کہ پرنٹ ریگولیٹڈ، ہائیلی ریگولیٹڈ میڈیا، الیکٹرانک ریگولیٹڈ کسی حد تک آزاد، ٹھیک ہے جی سر. اور اس کے بعد اب سوشل میڈیا مادر پدر آزاد سر. تو اس نے اگر ہم کہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے وہ صحافت تو نہیں ہو رہی نا، وہ تو ایجنڈا باری ہو رہی ہے نا. جس طرح گولہ باری ہوتی ہے اس طرح ایجنڈا باری ہو رہی ہے نا جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے. اچھا، اور سوشل میڈیا کے اوپر ایجنڈا باری کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہوں، لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، پشاور میں ہوں یا ملتان میں ہوں. آپ کسی بھی چیچو کی ملیاں کے اندر بیٹھ کے تو ایجنڈا سازی کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو صحافت نہیں ہو رہی. صحافت ہوتی ہے کہ ایک انفارمیشن آتی ہے، اس کو ہم غلاف پہنا کے ملفوف انداز میں، قابل فہم انداز میں اپنے ناظر تک یا اپنے قاری تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا حق ہم سے چھین لیا ہے اس بندے نے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی مرضی کا، بغیر کسی ملفوفیت کے، بغیر کوئی غلاف پہنائے، وہ سیدھا جناب
اور اگر وہ جیسے کہنا چاہیے جھوٹ بھی ہے تو وہ بھی سیدھا ہے، اور اگر وہ سچ بھی ہے تو وہ بھی سیدھا ہے۔ تو نتیجے کے طور کے اوپر وہ جو جھوٹ اور سچ کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ سر یہ آدھے سوال کا جواب تھا، میں نے آپ سے پوچھا آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی صحافت ہے سر؟ ہاں، میں جو سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں وہ قطعاً صحافت نہیں، ہاں، لیکن جو میں ریگولیٹڈ میڈیا پہ کر رہا ہوں اور میں کر رہا ہوں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ صحافت ہے، وہ صحافت ہے۔ ہاں۔ تو ان دونوں میں سر فرق کیا ہوتا ہے؟ جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کم اپنے اوپر لیتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ جو ہے وہ ان حدود کو کراس کرتے ہیں جن حدود کو آپ یہاں پہ کراس نہیں کر سکتے ریگولیٹڈ میڈیا کے اندر۔ اچھا سر، یہ پچھلے دور میں آپ نے ہتھ کڑیوں کا وزن بھی اپنے ہاتھوں پہ برداشت کیا، وہ کیا واقعہ تھا سر؟ کیا کیا تھا آپ نے ایسا؟ اچھا، ویسے وہ واقعہ اب مجھے بھولتا ہی جا رہا ہے، آپ نے اتنی دیر کے بعد یاد دلایا۔ وہ تھا یہ اپنا ایف آئی اے نے خاکسار کو یاد کیا، میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ جو ہے نا یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، واضح انداز میں تو انہوں نے نہیں کہا، خیر غیر واضح انداز میں بھی نہیں کہا، واضح انداز میں کہا کہ جناب آپ جو ہے عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ نگاری کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ثاقب نثار صاحب نے شکایت کی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اس لیے آپ اس موضوع کے اوپر کچھ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آ کے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں یا عدلیہ کے بارے میں گفتگو کرنا بند کر دی، ٹھیک ہے، لیکن باقی محاذ تو کھلے ہوئے تھے۔ تو جب پھر انہوں نے اٹھایا تو پتہ چلا کہ جی وہ اصل مسئلہ ثاقب نثار صاحب تو نہیں تھے، ان کا تو نام استعمال کیا جا رہا تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی کہا، میں نے کہا اگر ان کی کوئی درخواست آئی ہے تو آپ مجھے عنایت فرمائیے تاکہ میں اس کا رپلائی کر سکوں، اور اگر انہوں نے دی ہوگی تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے دی ہوگی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں اس وقت، جی جی، تو اس کی بھی کچھ عنایت ہو جائے، تو کاپی شاپی، تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں اور اپنے آپ کو ان حدود میں جانے سے روک سکیں جن کی بنیاد کے اوپر ان کا استحقاق مجروح ہوا ہے یا انہیں شکایت پیدا ہوئی ہے۔ وہ تو کچھ نہیں دیا گیا، لیکن جب اگلی دفعہ اٹھایا گیا تو پھر میں نے یہ سوچا یا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، وہ ثاقب نثار صاحب نہیں تھے، وہ کچھ اور لوگ تھے۔ اور پھر جب آپ کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی، آپ کے سامنے پینل بٹھایا گیا تمام ایجنسیوں کے نمائندگان کا، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ کو کدھر سے وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مجھے ہی کہا گیا نا کہ یہ فلاں ایجنسی سے ہیں، یہ فلاں سے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، کسی ایک ادارے نے یہ کارروائی ڈالی ہو، تو وہ معاملہ کچھ اور تھا۔ بیسیکلی معاملہ یہ تھا کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری جو صحافتی تخصیص ہے، جو اسپیشلائزیشن ہے، وہ اکنامک جرنلزم ہے، اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اکانومی کی خبر جو ہے وہ جب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو صرف ہیڈ لائن پڑھنے کی یا کیچ لائن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کا ڈیٹا بیس بڑھتا رہتا ہے اس کی بنیاد پر۔ تو ہم نے جب یہ اس کے اوپر جو ان کی اکنامک پالیسیز تھیں 3 سال 7 ماہ 21 دن والے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی، اس پہ تنقید شروع کی، تو وہ جن کا ماسٹر پیس تھے نا، جو ان کو پیش کر رہے تھے کہ جناب لوگ اس کو کینسر اسپتال کے نام کے اوپر اتنے پیسے دے دیتے ہیں، جب یہ وزیر اعظم بن کے جائے گا تو کتنی خیرات ملے گی، لوگ ہے ہی بیچیا گیا سی عوام۔ جی جی، تو اس کے ان کی جو ماسٹر پیس تھا اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو، اور لاجک کے ساتھ کر رہے ہو، اور دلیل کے ساتھ کر رہے ہو، اور فیکشن فگر کے ساتھ کر رہے ہو، تو پھر جنہوں نے کہا تھا 6 ماہ پازیٹیو رپورٹنگ کریں ان کو اچھا تو نہیں لگنا تھا۔ لیکن سر آپ کے تو ناقدین کچھ اور کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک اس وقت میں بڑا فیمس ایک واٹس ایپ گروپ تھا PMLN کا، تو آپ بھی شاید اس کے ممبر تھے اس گروپ کے، اور اس وجہ سے شاید آپ ان پہ تنقید کرتے تھے، آپ موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے نئے وزیر اعظم کو، آئے تھے، اتنی کیا لوٹ پڑ گئی تھی، آپ تھوڑا ٹائم دیتے، وہ تو مانگ ہی رہے تھے ٹائم آپ سب صحافیوں سے پورے ملک سے۔ میں شروع کروں؟ جی پلیز۔ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں PMLN کے گڈ بکس پہ کبھی بھی نہیں رہا،
ٹھیک ہے. اور مریم نواز نے آپ کو گڑ بھیجا ہے, مریم نواز بڑا فیمس ہے, گڑ بھیجا ہے, انہوں نے گڑ بھیجا, وہ وزیر اعلیٰ بن گئی, پھر آپ نے ایک عدلیہ میں سے ایک بندے کو گڑ بھیجا, وہ بھی ایک اچھی جگہ پہ. ہاں جی, گڑ کی بھی داستان سنیے, لیکن گڑ کی داستان بھی سنیے گا, لیکن انہوں نے مجھے گڑ بھیجا, ان کی بڑی مہربانی. وہ بہت ساری تقاریر میں میرا نام بھی لیتی ہیں, وہ بھی ان کی بڑی مہربانی. ہم سے کوئی فکرہ سرزد ہو گیا تھا. لیکن میں پی ایم ایل این کی جو میڈیا چلانے والے ہیں نا, ان کی گڈ بکس میں کبھی نہیں رہا. میرا یہ جو 34-35 سالہ کیریئر ہے, اس میں کوئی ایک فورن ٹرپ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں نہیں ہے, کوئی ایک, ناٹ ایون اے سنگل ون. پیپلز پارٹی کے دور میں, ٹھیک ہے, زیادہ تر, بیشتر. اچھا, نمبر 2 پی ایم ایل کیو کے دور کے اندر, لیکن پی ایم ایل این کے دور کے اندر میرا کوئی فورن ٹرپ نہیں. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2, میں لاہور میں ایک اردو روزنامے کا ایگزیکٹو ایڈیٹر تھا, تو باقاعدہ صوبائی حکومت نے اس بات کا ڈسپلیئر کا اظہار کیا کہ مجھے ایگزیکٹو پروڈیوسر کیوں بنایا گیا, اور صوبائی حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی. اور انتظامیہ کو مجھ سے معذرت کرنا پڑی کہ جناب ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے, سانو پنجاب گورنمنٹ اشتہار نہیں دینی. ٹھیک ہے نا. اور میں نے کہا جی میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں, میں ریزائن کر کے باہر نکل آیا. ٹھیک ہے. تو پہلی تو بات, اچھا پچھلا جو ان کا تھا نا وہ سوشل میڈیا گروپ, مجھے بھی اس گروپ کا بعد میں پتا چلا, میں اس کا ممبر تو نہیں تھا بھائی کبھی بھی. اچھا, یہ والا جو فیز ہے اس میں میرا ایک سٹانس ہے. ٹھیک ہے. اور اس سٹانس کے حوالے سے مجھے کوئی گزارش آ جائے, ریکویسٹ آ جائے, تو میں اسے انٹرٹین کر دیتا. ریکویسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر, حالانکہ میں اس اکثر ہوتا ہے کہ گزارش آئے گی, کسی سے ریکویسٹ آئے گی کہ اس موضوع پہ کوئی ٹویٹ کر دیجئے, تو میں اپنا جو پہلے کیا ہوا ٹویٹ ہوگا نا, جو کہ میں 2-2.5-3 گھنٹے پہلے کر چکا ہوں, وہ میں اٹھا کے انہیں بھیج دوں گا کہ جی میں اس موضوع پہ کر چکا ہوں. میں اوائڈ کرتا ہوں اس طرح کے موضوعات کو. اچھا, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کا وزیر اعظم کہیں پہ جائے, کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرے, ٹھیک ہے, تو میری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اس کی کوئی ذات ہائی لائٹ نہیں ہو رہی, وہ پاکستان کا ملک جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر 3 چینل لانچ ہوئے ہیں بزنس اینڈ اکانومی کے, تینوں کے تینوں بند ہو گئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ناظر کے اندر, اپنے سامع کے اندر معاشی خبریں سننے کی کوئی ذوق ہی پیدا نہیں کی. ٹھیک ہے. اور نتیجے کے طور پہ ہمارے ہاں CNBC بند ہوا, بزنس پلس بند ہوا, ایک سن ٹی وی تھا وہ بزنس کا بنا تھا وہ بند ہوا. یہ ہمارے سامنے لانچ ہوئے اور بند ہو گئے. ہم جب تک معیشت کے حوالے سے اپنے لوگوں میں سینسٹیوٹی, حساسیت پیدا نہیں کریں گے, ہم نہ ہماری معاشرہ آگے جا سکتا ہے, نہ ہمارے لوگ آگے جا سکتے ہیں. ہم مالی ترقی کے حوالے سے بات کریں تو میں ان کے اس دور میں تو جس وقت اٹھایا گیا ہوں, تب تو میں کبھی بھی ان کے میڈیا سیل کا حصہ نہیں تھا. میں نے تو نوکری تو کٹوایا سی تازہ, اور میں جیسے ہی وہ بے روزگاری کا شاید انتظار کر رہے تھے اٹھانے والے, جیسے ہی ہم بے روزگار ہوئے انہوں نے اٹھا کے وہ مارا. اچھا جی, دوسری بات یہ ہے کہ اب کی بھی میں نے آپ کو صورتحال بتا دی. تو سر یہ آپ کو ویسے مسئلہ کیا ہے عمران خان سے, آپ کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں, آپ کو کیا بگاڑا ہے سوائے اس کیس کے؟ ہاں, مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے. مجھے بہت سارے لوگ کہا کرتے تھے, میں نہیں مانتا تھا. پھر ایک سرکاری ملازم جو ان کے بہت قریب رہے, ٹھیک ہے, بربناہ عہدہ, کیونکہ سرکاری ملازم تھے اور وہ مطلب کہ عہدے کی بنیاد پہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے, تو ریٹائرمنٹ ہوئی, تو اس کے ریٹائرمنٹ کے کوئی 2-1 سال بعد مجھے ملے, تو انہوں نے مجھے پوچھا یار آپ سے عمران خان کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہنے لگے آپ کے بارے میں جتنی بیڈ ماؤتھنگ میں نے سنی ہے اس سے. میں نے کہا مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس کے بارے میں بیڈ ماؤتھنگ کرنے کا. لیکن سر آپ کچھ ایسے ٹویٹس تو آپ کے رہے ہیں خان صاحب کو, اور وہ مائنڈوی سی بات پہ کرتے تھے, وہ کہتے تھے جی یہ کچھ صحافی جو ہیں
وہ میری فیملی کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں, میری پاسٹ لائف کو لے کے ڈسکس کرتے ہیں, کبھی سیتا بائٹ کا نام لے آتے ہیں, کبھی کسی کا نام لے آتے ہیں. آپ کو بھی وہ نہیں میں شمار کر آپ نہیں, آپ اس کو اٹھائیے, وہ جتنے بھی جوابات دیے گئے ہوں گے وہ تب دیے گئے ہوں گے جب انہوں نے کسی کی بیٹی کے بارے میں زبان درازی کی ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ مریم نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کی ہوگی, اسما کے بارے میں کی ہوگی, تو اس کے جواب میں لکھا گیا ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے, اور میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ میرے سمیت جتنے بھی ناقدین ہیں نیازی صاحب کے میڈیا کے اوپر, وہ سارے ریئیکشنری ہیں, وہ ریئیکشن میں آئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ٹھیک ہے, ہم کوئی انیشیٹو لینے والے نہیں ہیں. انیشیٹو لینے کے لیے تو آپ کو ٹیم چاہیے, اس کا تھاٹ پروسیس چاہیے, اس ٹیم کی آپ کو کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے, وہ چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے نا, انیشیٹو لینے کے لیے پھر پوری آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے. ریئیکشن تو آپ سنگل ہینڈڈلی بھی بیٹھ کے دے سکتے. ریئیکشنری تو ایک بھی بندہ ہو سکتا ہے نا, وہ ان کی باتوں کے اوپر تنقید کرتا رہے. آپ جو ہے وہ ہر وہ ایپ شرعی یا غیر شرعی جو عمران احمد خان نیازی کے لیے کے اندر موجود تھا, اس کا کاؤنٹر نریٹو گھڑ کے پہلے دیا گیا میں, اور وہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو دیا گیا, اندرون اور بیرون ملک دیا گیا. دیکھیے بیسیکلی اس ملک کے اندر اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 2500 لوگ جو ہیں جن کو ہمارے اداروں نے پہلے سلیکٹ کیا, پھر ان میں سے 1250 کو بھیجا روس ٹریننگ کے لیے اور 1250 کو بھیجا گیا ترکی ٹریننگ کے لیے. یہ 2500 لوگ ہیں جو اس وقت پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے. وہ ان میں سے بیشتر پاکستان میں نہیں ہیں, وہ پاکستان آئے اور پھر پاکستان سے نکل گئے کیونکہ انہیں سوشل میڈیا مینوپولیشن کی اتنی خوفناک ٹریننگ مل چکی تھی. وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل مرسنریز ہیں, وہ ڈیجیٹل طالبان ہیں, وہ کسی کو کسی بھی وقت کرائے پہ دستیاب ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. ان میں سے بیشتر کا ٹھکانہ جو ٹریننگ لے کے آئے تھے ترکی سے, ان کا ٹھکانہ ترکی بنا, وہ ترکی مائیگریٹ کر گئے, اور جو کہیں نہیں جا سکا وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے. پاکستان میں سے ان 2500 میں سے مشکل سے 100-150 ہوں گے جو بڑے شہروں میں نہیں بیٹھے ہوئے, چھوٹے شہروں میں بیٹھ کے وہ ہیں, ان کو انٹرنیشنل اسائنمنٹ ملتی ہیں. جب وہ جس وقت چاہیں آپ کو ایک نیا ایجنڈا دے سکتے ہیں, تھنکنگ کے لیے آپ کی گورنمنٹ کو وقت ڈال سکتے ہیں, یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کرغزستان کے اندر پاکستانی لڑکیوں کا ریپ ہوا ہے, وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پنجاب کالج کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے, اور لوگوں کو یقین دلا سکتے ہیں. یہ وہ ٹیم ہے, اور جب تک وہ ٹیم جو ہے یا اس کو کوئی اور اسائنمنٹ نہیں مل جاتی یا اس کو بند نہیں کر دیا جاتا, پاکستان میں حالات اسی طرح خراب رہیں گے اور خراب رکھے جائیں گے. تو سر یہ ظاہری بات ہے, میں جو آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں, جب آپ کے ہتھ کڑیاں لگیں, ایک خلائی مخلوق کا ورڈ خاص طور پہ استعمال ٹرم ہوتا تھا خلائی مخلوق کا, تو شاید یہ انہی کی اس وقت کارستانی ہو. لیکن آج جو خلائی مخلوق سو کالڈ جس کو ہم ورڈ بولتے ہیں, وہ آپ ان کے بڑے فیورٹ ہیں. یہ کیسے سارے ایک دم سے چیزیں چینج ہوئی, ریورٹ ہوئی؟ جس دن مجھے اتوار والے دن سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا, اس دن ایکسپریس نے میرے منہ میں مائک تو دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایکسپریس اور بھی تھے 3-4 ٹیلی ویژن, نیو تھا, ایکسپریس تھا, میرا خیال 2-3 اور ٹی وی تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے جب وہ گاڑی میں سے اتار کے اندر لے جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, آپ وہ ذرا کلپ نکلوا کے سن لیں. میں نے تو اس دن وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی کہا تھا کہ دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے, اور اندر جا کے مجھے ضمانت مل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. یعنی آپ منہ سے مان رہے ہیں کہ آپ ان کے پہلے دن سے دوست ہیں؟ میں ان کا دوست ہوں. پاکستان کی میرا تو یہ دیکھیے دنیا بھر کے اندر, میں نہیں, دنیا کا ہر صحافی
اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو ساتھ لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. نئی دلی میں رپورٹنگ کرنے والا کوئی صحافی کیا وہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے خلاف چل سکتا ہے؟ نمبر 1. یا چلتا ہے؟ نمبر 1. سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستانی میڈیا کے لیے بھی رپورٹ کرتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے بھی رپورٹ کرتے ہیں. اب سید علی گیلانی کتنا بڑا قداور نام ہے, ہماری کشمیر کی جدوجہد اس نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی, نہ ہمارا نقطہ نظر جی مکمل ہوتا ہے. لیکن کیا سید علی گیلانی کے جو داماد ہیں افتخار گیلانی صاحب, کیا وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر وہ نئی دلی بیسڈ ہیں, انہیں سری نگر سے بھی دیس نکالا مل گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ نئی دلی سرکار کے بیانیے سے ہٹ کے رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس کو چھوڑیں, انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر کیا واشنگٹن اور نیو یارک میں بیٹھا ہوا کوئی جرنلسٹ پینٹاگون کی مرضی کے خلاف چل سکتا ہے؟ یہ صرف ہم نے اپنے دماغ کے اندر نا کیڑے پالے ہوئے. دنیا کا ہر جرنلسٹ, ہر ملک کا جرنلسٹ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتا ہے. لیکن سر جب خان صاحب کے دور میں آپ کی اگلا فکرہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے رستے بدلتی رہتی ہے نا, کبھی وہ ریڈ لائن اٹھا کے یہاں پہ رکھتی ہے, کبھی وہاں پہ رکھ دیتی ہے. میرے جیسے بندوں کی تب بھی یہی ان سے گزارش تھی کہ بھائی جان ریڈ لائن ایک دفعہ لگا دیجئے, وہ پار نہیں ہوگی. آپ روزانہ ریڈ لائن بدلی ہوتی ہے, آپ نے, فیض حمید صاحب نے, ٹھیک ہے نا, پاشا صاحب نے روزانہ ریڈ لائن بدلی ہوتی ہے. خدا کا خوف کریں, کسی ایک جگہ پہ تو ریڈ لائن لگا دیں, ہمیں تماشا تو نہ بنائیں. میری یہ گزارش ہمیشہ سے رہی ہے کہ جی آپ ریڈ لائن بتا دیجئے, اس کے بعد اس کی وائلیشن نہیں ہو. لیکن سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب جس دور میں خان صاحب کا دور تھا اور وہاں کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ بھی اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ تھی, ان کے خیال سے وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی. آپ کے خیال سے آج کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ وہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر کے اندر ویریشن جو آئی ہے, میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں. لیکن سر اس وقت پھر آپ عمران ریاض خان یا مختوم شہاب الدین یا صدیق جان یا ایسے بہت سارے جرنلسٹ, آپ ان کو کیوں تنقید کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جی خان صاحب کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت, تو وہ ساتھ تھے نا. لیکن سر آپ ساتھ نہیں. ہمارا صرف گزارش یہ تھی کہ بھائی آپ نے اگر کشمیر کے اوپر اپنی 70 سالہ نقطہ نظر کو ابینڈن کیا ہے تو ہمیں اس کا کوئی آرگومنٹ تو دے نا. یعنی مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہوتا ہے, اور میں یہ ایشو اٹھاتا رہوں گا جب تک میری جان ہے. اسلام آباد کے اندر ہر کھمبے کے اوپر ان کے جو منسٹر ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ڈسپلے کر دی جاتی ہے. یار ہم نے یہ کیا کیا ہے, ہم نے اس کے کتنے پیسے پکڑے, ہمیں بتایا جائے نا ریاستی طور پہ یہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنے کا ہم نے کیا عوضانہ وصول کیا, اس کے عوض ہم نے ان سے کیا لیا. میرا نقطہ نظر یہ تھا, ٹھیک ہے. اور آج بھی کہ وہ جس شخص نے وہ کھمبے کے اوپر بینر لگائے تھے اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی, ریکارڈ ہی غائب ہو گیا. یعنی ڈی سی او کی اجازت کے بغیر تو کھمبے پہ کچھ نہیں لٹکایا جا سکتا. ڈی سی او کے اندر میرے کو ریکویسٹ ہی نہیں آئی, وہ کون لٹکا گیا اور شام کو اتار کے بھی لے گیا. میں نے اس پہ مہم چلائی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ کیا ہے, سرکار ہمیں بتائے کہ ہم نے کشمیر سرنڈر کر دیا. سر سرکار بتائے. میرا تو یہ نقطہ نظر تھا نا, میں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نہیں ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ یہ کام کر رہی ہے. جی اس کے دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا نا کہ افغانستان کے اندر ہماری دوست حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جتنی طالبان کی جدوجہد کی خاکسار نے حمایت کی ہے, میرے حلقہ احباب کے اندر کسی نے بھی نہیں کی, آؤٹ آف وے جا کے کی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میری اسٹیبلشمنٹ کا یہ نقطہ نظر تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. جس دن میری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے, سر اس کے بعد خاکسار کا اب دیکھ لیجئے, ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. اب دیکھنا وہ اپنے نال نکلوتے دیکھے نکلوتے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ جو آپ نے 2500 ڈیجیٹل دہشت گردوں کی بات کی ہے, یہ 2500 جو دہشت گرد ہیں یہ آج کل یہ, اور لوگوں نے اس کو ڈائجسٹ بھی کیا ہے اس بیانیے کو, جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ مانتے ہیں ان کے بیانیے کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ سرکاری ٹی وی میں جاب کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہا ہوں. اور وہ آپ کو باقاعدہ ایک پٹواری کے نام سے بلاتے ہیں. تو
اب وہ آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے سر؟ جاب تو آپ کر رہے ہیں، اور آج سے پہلے آپ شاہد مسعود صاحب کو دیکھ لیں، آپ محمد مالک صاحب کو دیکھ لیں، آپ عطاء اللہ قاسمی صاحب کو دیکھ لیں، جو سرکاری ٹی وی سے جڑا جرنلسٹ، وہ اپنی جگہوں پہ کیسے بعد میں رہا اور ختم ہو گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جتنا بھی سپیم ہے آپ کی جاب کا، کل کو گزرتا ہے تو رضوان رضی دادا وہ رہیں گے سرکاری ٹی وی کی چھاپ لگنے کے بعد؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ رضی دادا جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کی تو پیداوار نہیں ہے۔ رضی دادا کا جو نام ہے وہ تو آن لائن میڈیا ہے نا، بالکل، اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا، بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا سر؟ تو کیا انڈیپینڈنٹ میڈیا کے اوپر جو میرے پہلے خیالات تھے، یا ایون مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو میرے پہلے خیالات تھے اور جو اب ہیں، کیا ان کے اندر کوئی جوہری تبدیلی واقع ہوئی؟ نہیں سر، آپ آج پرائم منسٹر کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں، ان کی پالیسیز کے خلاف؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں اپنے ولاگ میں کرتا ہوں۔ نہیں سر، میں ٹی وی پہ پوچھ رہا ہوں سر۔ نہیں، میں وہاں پہ نہیں کر سکتا نا، ان کی پالیسی ہے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں ان کی پالیسی کو میں نے فالو کرنا نا۔ اسی لیے آپ تنقید کے نشانے پہ نا۔ میں عرض کروں، میں نے جیسے کہ پہلے کہا، آپ میرے سوال کا جواب اسی جواب میں تھا جی سر، کہ دیکھیے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اسٹیبلش مجھے بتائے تو صحیح وہ کہاں پہ کھڑی، ٹھیک ہے نا؟ میرے نقطہ نظر کے اندر کوئی تبدیلی پی ٹی وی جوائن کرنے کے بعد اگر آئی ہو تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ میں وہ بات پہلے بھی کر رہا تھا، پرائیویٹ چینل پہ بھی بیٹھ کے وہی بات کر رہا تھا جو مجھے پی ٹی وی میں احسن طریقے سے کرنے کا موقع مل رہا ہے، مجھے زیادہ وقت مل رہا ہے۔ پرائیویٹ چینل کے اوپر میں 3 میں سے 1 ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا 4 میں سے 1 ہوتا ہوں، وہاں پہ میں 2 میں سے 1 ہوتا ہوں، میرے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کر سکوں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنے نقطہ نظر پہ قائم ہوں، ٹھیک ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نقطہ نظر سے رجوع کر لیا، حکومت نے اپنے نقطہ نظر سے رجوع کر لیا ہے، میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میں پہلے دن کھڑا ہوا۔ سر کچھ نام لوں گا، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا، آپ کافی تجربہ کار ہے سر۔ مریم نواز، مطلب مشورے کس حساب سے؟ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ اور مریم نواز کے بارے میں اگر آپ نے کچھ بتانا۔ میں مریم نواز، دیکھیے ایک جو شخص جیت گیا ہو، آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر آپ یوں کر لیں تو ٹھیک ہوگا، تو یہ مناسب نہیں لگتا نا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ انتہائی فالٹی ہے، اور انہیں اپنی ابلاغی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک سر۔ میاں نواز شریف سر، میاں صاحب کو بولنا چاہیے، اتنی لمبی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی، انہیں بولنا چاہیے، ان کا ورکر انہیں سننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ بولتے ہیں 6 مہینے کے بعد تو ان کا ورکر پورے دھیان سے ان کی بات سنتا ہے اور اس کو فالو بھی کرتا ہے۔ وہ زیادہ فریکوینٹلی انہیں بولنا چاہیے، اگرچہ ان کی صحت اس عمل کی اجازت نہیں دیتی، لیکن اگر ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ موبائل کی طرف دیکھ کے خطاب فرما دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بشرا بی بی جو ہیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ بہت سارے معاملات کے اندر کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ جب خود ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کر لے، آپ پہ کر لے، جب آپ اس پہ چھوڑتے ہیں نا تو پھر وہ کر دیتے ہیں اس کو مناسب طریقے سے۔ آپ دلدل میں ڈوب رہے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، ایسے کر لیں۔ آپ دلدل میں ڈوب رہے ہوں، ہاتھ پاؤں ماریں تو زیادہ جلدی سے ڈوبتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں، انہیں جلدی سے جلدی حکومت جوائن کرنی چاہیے، انہوں نے وہ ہمارے بڑے اچھے وزیر خارجہ رہے ہیں اور دوبارہ بھی وہ اچھے وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں۔ سید جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ چکا ہوں کہ کم وقت میں نہ انہوں نے خود عمران خان سے ہاتھ ملانا ہے، فزیکل کی بات کر رہا ہوں، اور نہ کسی ایسے شخص سے ہاتھ ملانا ہے جو اس سے ہاتھ ملا کے آیا ہو۔ اثر ہو جاتا ہے کوئی۔ سر یہ ٹرمپ آ رہے ہیں، سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، خان صاحب باہر آتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے، وہ کہتے ہیں آخری پتہ میرے پاس ہے، ابھی میں شروع نہیں کر رہا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب 10 اپریل کو
خان صاحب کا ہو گیا نو کانفیڈنس، تو نواز شریف صاحب نے بھائی کو کہا کہ مہینے کے بعد نا آپ نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے اور ہم نئے انتخابات کی طرف چلے جائیں گے، اور انہوں نے بھی بتا دیا۔ لیکن اب تو یہ ساری باتیں چھپ چکی ہیں، جی جی، لیکن ندیم انجم صاحب نے کہا کہ جی وہ IMF کی ٹیم آ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ ڈیلے کر۔ اس کے بعد 25 مئی کو عمران خان صاحب نے چڑھائی کر دی اسلام آباد کے اوپر، تو ان سے کسی نے کہا کہ سر وہ انہوں نے ہمیں کہا ہے، یہ انہوں نے کہا، یہ ساتھ ہے نا اندر شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے کہا سر انہوں نے یقین دہانی کروا دی ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہماری وجہ سے الیکشن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا۔ خان صاحب یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنے ووٹر کو کہ میں نے بزور بازو چھین کے رہائی دی، ٹھیک ہے۔ مارچ کے بعد خان صاحب جیل میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ کسی جگہ کے اوپر کر لیا گیا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کھپ ڈال کے یہ ثابت کریں کہ میں ڈنڈی پٹی کام کیتا ہے، ٹھیک ہے، میرے تو کسی نے رحم نہیں کیتا۔ اندر خانے انہوں نے رحم کی بھی کی مانگی، اگلی گرمیاں ان کی نہیں ہوں گی جیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ گرمیاں بڑی مشکل ہے جیل میں گزارنی، سردیاں تو گزر جاتی ہیں، تو گرمیاں شروع ہونے سے پہلے وہ جیل سے باہر ہوں گے۔ یہ کسی لیول کے اوپر بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے یونانیمسلی۔ بالکل صحیح۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان دی مین وائل وہ کھپ ڈال کے رنگ بازی کر کے ثابت کر کے بھرا تواڈے نے ڈنڈی پٹی کام کیتا ہے۔ سر یہ جو گنڈا پور ہے یہ بھی آپ کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی آدمی ہے؟ نہیں، گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی نہیں تھے، لیکن انہیں حکومت چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا پڑتی ہے، وہ ان کے عہدے کا تقاضا ہے، اور وہ دیکھ لیں اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور میکسیمم اس کے لیے سہولتیں لے رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی جو ہوگی وہ بھی گنڈا پور کے باعث ہوگی۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔